اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ نکاح جو آج کا میرا موضوع بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتلہ ولا تموتن وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلقنا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. صدق اللہ العظیم. یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا یہ خطبہ نکاح تھا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ خطبہ نکاح تھا. دین اسلام میں سب سے اہم اقدام کیا گیا نکاح کے بارے میں. ویسے تو ہمارے یہاں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ جیسے صرف دولہے کو سنایا جا رہا ہو، اور دوسرے مضامین میں بھی کچھ ایسے ہی کان میں گھس پھسی ہوتی ہے جیسے کوئی جنتر منتر پڑھا جا رہا ہو، صرف اسی کے کان میں سنایا جا رہا ہے، باقیوں کے لیے ضروری نہیں ہے. تو صرف زبان سے اس کو ادا کر لینا شاید اسی کے اندر کوئی برکت ہے، اور ان الفاظوں کو سمجھے بغیر باقی جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے وہ سر ہلا رہی ہوتی ہے جبکہ سمجھ ان کو کوئی نہیں ہوتی. تو اصل میں خطبے نکاح سے ناواقفیت کی یہی دلیل ہے کہ سر ہلانا بات کو سمجھنا. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے دوسرے کو لگے کہ بڑا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر حقیقت میں خطبہ نکاح دولہے کے کان میں صرف سنایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی آگے سے. خطبہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف نکاح کی بات نہیں کروں گا، اس کو نکال دیا جائے تو دین اسلام میں خطبے کا کیا مقصد ہے؟ کسی بات کے لیے تاکید کرنا یا نصیحت کرنا، جیسے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا یہ بڑا فطری اور تعلیمی طریقہ تھا کہ جب کبھی مسلمان کسی تقریب کے لیے جمع ہوتے، اب وہ تقریب کسی خوشی کی بھی ہو سکتی ہے اور غمی کی بھی ہو سکتی ہے. خوشی کی تو میں نے جیسے بتا دیا کوئی شادی بیاہ یا کسی مسئلے کی، تو غمی کی تقریب کسی کے جنازے کے، قبرستان میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ ایک اصل میں بہترین موقع ہوتا ہے کسی کو نصیحت کرنا، تاکید کرنے کے لیے، کیونکہ جب دل ویسے ہی اس ٹائم نرم پڑ گئے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کوئی ایسی بات ہو جو کسی کے بھی دل کو چھو جائے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، تو اصل مقصد خطبے کا نصیحت کرنا اور تاکید کرنا ایسے موقع پر جس پر مجمع اکٹھا ہو، کوئی تقریب ایسی ہو۔ اب یہی مجمع چاہے جمعے کا ہو یا عیدین کا ہو، تو وہاں پر بھی خطبے کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں اصل مسئلہ کیا ہے؟ زبان کا، کیونکہ خطبہ تو عربی زبان میں تھا اور عرب میں شروع ہوا، تو ہمارے یہاں مسئلہ تھا زبان کا۔ خطبہ مسنون یعنی کہ عربی زبان میں جو دیا جاتا ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان میں جو دیا جاتا تھا وہی تقریباً اسی کے الفاظ آج کل ہم جو جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، جو مولوی صاحب کھڑے ہو کے دیتے ہیں، یا عیدین میں سنا جاتا ہے، وہ تقریباً کم سے کم وہی الفاظ ہیں، ان میں کوئی بدل نہیں ہے۔ مگر ہمارے یہاں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ناظرین، ان کی زبان کے مسئلے کی ہونے کی وجہ سے اس خطبے کا اصل مقصد نہیں پورا ہوتا۔ خطبہ تو دیا جاتا ہے یا واعظ دیا جاتا ہے، اور یہ واعظ یا خطبہ اسی مقصد سے شروع کیا گیا کہ جس مقصد سے وہ خطبہ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ ان الفاظ یا واعظ میں ان کی زبان میں سمجھایا جا سکے، تاکہ خطبے کا اصل مقصد واضح ہو جائے۔ اسی کے لیے خطبہ نکاح سے پہلے ایک خطبہ دیا جانا تھا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اس خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان میں موجود کچھ عالم کو دین کے کوئی دیندار لوگ ہوں جو اس خطبے کو سمجھ لیں، تو زبان کے مسئلے کے لیے یہ واعظ یا خطبہ کا معاملہ شروع کیا گیا۔ اصل میں خطبے کا پس منظر کیا تھا نکاح میں؟ خطبہ نکاح کی بات کیونکہ اب ہو رہی ہے تو اسی کے اوپر اب میں بار بار بولوں گا، تو یہ آپ سمجھ جائیے گا کہ خطبہ نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ خطبہ نکاح کا پس منظر کیا تھا؟ اسلام میں عرب جاہلیت سے پہلے، دین اسلام سے پہلے یہ رواج اور یہ معاملات تھے، اور دین اسلام نے انہی رواج کو بدلا جو دین اسلام کے مخالف تھے، ان کی اصلاح کی گئی، کوئی نئی چیزیں نہیں ایڈ کی گئیں، صرف ان کی اصلاح کی گئی جو ان کا رواج تھا۔ اور ان کا رواج کیا تھا؟ اسلام سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ نکاح سے پہلے 2 خطبے ہوتے تھے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے کوئی خطیب کھڑا ہو کے بولتا تھا، اور ایک لڑکوں والوں کی طرف سے، اور ان خطبوں کا مقصد اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور ان کے اوپر فخر کرنا یہ بیان کیا جاتا تھا۔ ایک طرف سے لڑکے والے کھڑے ہوتے تھے، وہ بیان کرتا تھا ان میں سے کوئی ایک، اور ایک اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو دین اسلام نے ان خطبوں کو ختم کر کے ایک خطبہ رکھا اور کہا کہ مسلمانوں، ان خطبوں میں تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کا دلیلی سورۃ البقرہ آیت نمبر 200، کم اشد ذکرہ، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کہ جو تم خطبے دیتے ہو جس میں تم اپنے آباء و اجداد کا ان کے فخر کے لیے بیان کرتے تھے، اس کو مت کرو، بلکہ اس میں اللہ اور اس کے حمد، اس کی ثنا کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ اور اسی حمد و ثنا کے لیے خطبے کے اندر جو میں نے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، تو خطبے کا اصل مقصد یہاں پہ تھا۔ تو پھر اس میں بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ بدعت کے لیے سب سے پہلے میں اس کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا، یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ اس موقع کے مطابق، اس واعظ اور اس موضوع کے مطابق، تاکہ میں آپ کو ہر بات واضح کر سکوں کہ خطبے کا تو پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا، اسی کے ساتھ میں اب آپ کو یہ بیان کروں کہ یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی۔ اصل میں رسومات کے کچھ حصہ، بدعت میں کچھ رسومات کا کچھ حصہ ہمارا تو ویسے ہی اس طرح شامل ہوا کہ جیسے کہ ہم یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یعنی کہ مسلمان لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں یا ارد گرد، ان کا رہن سہن ہندوؤں کے ساتھ، ہم یعنی کہ مسلمان اور ہندو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، تو ان رسومات کے اندر
موجود ہونے والی پہلی بدعت کی سب سے بڑی خرابی ہندوؤں کا بھی شامل ہمارا تھا، اور ہمارے ساتھ جو موجود جو مسلمان جو ان دوران جو مسلمان ہوئے تھے 4 پیڑھی پہلے یا 10 پیڑھی پہلے، وہ بھی مسلمان کچھ اسی طریقے سے ہوئے کہ اس دوران ہمارے پاس اسلام کی تربیت اور تعلیم کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ تو یہ مسلمان ہوئے کسی بزرگ کو دیکھ کے، کسی بزرگ کی بات دل کو لگ گئی، یا کسی بزرگ کی بات یا اس کی شکل یا اس کا رہن سہن ہمارے دل کو لگ گیا، تو وہیں سے دین کا ہی معاملہ شروع ہوگا، کیونکہ ابھی دین کی مکمل تعلیم یا بندوبست ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو کچھ رسومات اصل میں یہاں سے شامل ہو گئی۔ تو اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں جو رسومات ہمارے بیچ میں در حقیقت منسلک ہوئی ہیں وہ ہندوؤں سے آئی، اور ان میں جو اضافہ ہوا ہے کچھ عرصے سے، کہ ان رسومات کے اندر تو ایک تو اضافہ ہوا، کچھ اضافہ جو کہ دولت مند لوگوں نے ان تقریبات میں شروع کر دیا، یعنی کہ ایک دعوت پر دوسری دعوت، دوسری دعوت سے پھر تیسری، اور تیسری سے چوتھی، پھر بہانے سے دعوت۔ تو اس طرح ان میں استعمال ہونے والا روپیہ پیسہ پانی کی طرح جو بہایا گیا، جو ان چیزوں میں آہستہ آہستہ برائیوں میں اضافہ ہی کرتا چلا گیا۔ مگر کچھ لوگ تھے جو ان کو ختم کرنے کی پیش قدمی کرتے رہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے، مگر یہ برائیاں، یہ خباثتیں اپنی لکیریں جما چکی ہوئی تھی، اپنا کام مضبوط کر چکی ہوئی تھی، تو ان میں کچھ خاص پیش قدمی نہ ہوئی۔ جیسے کہ برادری کیا جواب دے گی، برادری میں کیا کریں گے، اور کچھ خواتین نے کہنا شروع کر دیا ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا تھا، ہمارے باء و اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ان میں کوئی خاص پیش قدمی نہ ہو سکی، جو بدعتیں بھر چکی ہوئی تھی۔ ایک سبب یہ بھی ہے ان میں پیش قدمی نہ ہونے کا کہ آخر کار ایک لفظ بولا جاتا تھا، لے دے کر آخر میں سادگی اختیار کر لو۔ اب سادگی کیا اختیار کی جائے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے سادگی کا لفظ کچھ اور ہے، اور امیر آدمی کے لیے سادگی کا لفظ کچھ اور ہے۔ اسی طرح جو بلینئر ہے، یعنی کہ امیر سے بھی امیر تر جو لوگ ہیں، ان کے لیے سادگی کا لفظ کچھ اور ہے۔ تو اصل میں سادگی ایک لفظ تو ہے، مگر اس کے معنی بالکل بے معنی ہے، کیونکہ اس کا کوئی معین طے نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی کہ سادگی کہا کس کو جاتا ہے۔ تو اصل میں ہم مسلمانوں کے لیے اصل شے جو کام ہے، جو کرنا چاہیے، وہ وہی ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی کے بارے میں جو احادیث ہمارے پاس ایک مشہور احادیث ہے جو اکثر بولی جاتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کوئی تقریباً 72 یا 73 فرقے ہوں گے۔ یہاں پر میں ایک بات پہلے واضح کر دوں کہ آج بھی جو میں احادیث بولوں گا شاید میں ان کا نمبر نہ آپ کو بتا سکوں، مگر کتاب کا حوالہ ضرور دوں گا کہ بخاری شریف کی ہے یا مسلم شریف کی یا مشکات کی یا جہاں سے بھی۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 72-73 فرقے ہوں گے، پر ان فرقوں میں ایک فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا طرز عمل، لائف سٹائل، زندگی کا طور طریقہ، جن کا طرز عمل وہ ہوگا جو میرا طرز عمل تھا، جو میرے صحابہ کا طرز عمل ہے، وہی نجات پائیں گے۔ تو یہ تیسری بات تھی جو اس کے ساتھ بدعت کے ساتھ کلیئر کی گئی۔ اصل میں یہ ایک فارمولہ ہے، اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے، اگر جو انشاءاللہ تعالیٰ دین پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک فارمولہ ہے جس کے تحت وہ اپنی تمام تقریبات کو، ایکٹیویٹیز کو اس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبات منتصل ہیں، یعنی کہ واضح ہیں، ان کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے، وہ تو ثابت ہے، مگر جو ثابت نہیں ہے، یعنی کہ وہ دین میں باہر سے آئی ہیں، تو ان کو پوری جرت کی طرح ختم کیا جائے، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بھر کر بولوں گا، بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو کچل کے ختم کر دیا جائے کہ یہ دین میں نہیں ثابت ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جو ثابت ہیں ان کو گویا سر آنکھوں پہ رکھا جائے، باقیوں کو خارج کیا جائے۔ اگر خارج نہیں کرتے تو ہم خطرہ مول لے رہے ہیں دین اسلام سے خارج ہونے کا،
کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل میں دین اسلام میں جو ابھی بھی ہم تمام علماء کرام جو ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت ہم تلاوت کرتے ہیں بیان سے پہلے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید سے واضح ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، جو باہر سے آئی ہے اس کو بدعت بولا جاتا ہے، اور بدعت وہی ہے محمد محدثاتها وشر المحدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، تو ہر بدعت آپ کو لے کے جائے گی گمراہی کی طرف، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کے جائے گی۔ ضلالۃ فی النار، یہ وہی نار ہے، وہی لفظ ہے جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس میں نار بولا گیا، یہ وہی آگ ہے۔ تو ہر بدعت یعنی گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ آگ کی طرف۔ تو اس حوالے سے یہ بات اگر ہم جائزہ لیں کہ یعنی کہ بدعت کا جو ہمیں علم ہو گیا تو بدعت کیا ہے، تو اگر اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس تقریب میں بدعت کی شکل میں ایڈ ہوئی، اور باہمی طور پر وہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی بھی ہیں۔ بڑی اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں جڑی بھی اکٹھی ہیں، اگر ایک کو ختم کرو گے تو یہ تینوں اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ 3 چیزیں جو جڑی ہیں اکٹھی، اس ایک چیز کا کیا نام ہے۔ پہلے میں ایک بات بڑی حیران کن ہے جو واضح کرنا چاہوں گا کہ عرب میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دیکھو معاملات تو وہاں سے شروع ہوئے ہمارے، تو عرب میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب بارات کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر بارات اصل میں ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں اگر کہوں، یعنی کہ ان شارٹ ورڈ، سادہ الفاظ، ایزی ورڈز میں اگر میں کہتا ہوں تو سادہ الفاظ میں کہوں تو ایک جھٹھا ہے، ایک جمگٹھا، ایک لوگوں کا جھٹھا ہے جو بارات کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں۔ جب بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر جب بارات ہے کیا؟ ایک لوگوں کا مجموعہ ہے، ایک جھٹھا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے۔ جب اتنے لوگ جھٹھے کی شکل میں کہیں آئیں گے تو ان کی انٹرٹینمنٹ بھی تو ہوگی۔ اب وہ انٹرٹینمنٹ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر اخلاقی تصور یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر مہمان کی شکل میں 4 5 10 بندے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی خاطرداری، جس کو انگلش میں انٹرٹینمنٹ، کچھ کرتا ہے، کچھ کھلاتا ہے، کچھ پلاتا ہے، یہ ایک دینی تصور ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ہے۔ اور اسی طرح جب لڑکی والوں کی تصور کو لے کر جاتے ہیں لڑکے والے تو ایک جٹھے کی شکل میں جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ کھلانے پلانے کا بھی کچھ تصور کرے پڑے گا، اور اسی کھانے پلانے کے ساتھ ایک تصور اور جڑ جاتا ہے، دوسری چیز جہیز، جو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو در حقیقت ان تینوں کا متشابہ کیا جائے بدعت کی شکل کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بارات کی شکل میں جانا، لڑکی والوں کی طرف سے کچھ کھانا پینا اور جہیز، یہ تینوں ایک ہی چیز میں آتی ہیں، اور آپ تینوں کو ختم کر سکتے ہو ایک لفظ سے، کوئی بارات نہیں۔ پہلی بات، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، جیسے میں نے بارات کا تصور، پہلے میں نے آپ کو خطبے کا، اسی طرح پھر میں نے آپ کو بارات کا تصور، اور اسی طرح اب جہیز کا۔ دین اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ جس طرح لڑکا وارث ہے اسی طرح لڑکی بھی وارث ہے، بیٹے کے بھی وراثت ہے، بیٹی کی بھی طرف وراثت ہے، تو پھر یہ جہیز کا تصور کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ ہندوؤں کا رواج ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو کچھ لے دے کے زیادہ تر کیا جاتا ہے، تو اس کو ان کی زبان میں بولا جاتا ہے دہیج، دان دہیج۔ دان دہیج کا مطلب زکوٰۃ، خیرات، کچھ دینا۔ یہ جو ہم اس کو دے رہے ہیں
اصل میں اب اس کا اس گھر میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم جو اس کو دے کے کہہ رہے ہیں اس کو یہاں سے اب فارغ کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی تصور دان دہیج کا وہاں سے نکلا، جبکہ دین اسلام کے اندر پورا تصور، پورا قانون لکھ دیا گیا وراثت کے بارے میں. جس طرح بیٹی کا وراثت ہے، بیٹے کی بھی وراثت ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 7، مما قل منہ او اکثر او کثر. اب چاہے وہ اپنا جو وراثت ہے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کو دین اسلام کے قانون کے مطابق پورا ادا کرو. جب خامند مار جائے تو بیوی کو دیا جائے اس کا، اسی طرح جب باپ مار جائے تو اس کی اولاد میں بانٹا جائے، بیٹی کو بھی اب وہ بیٹی چاہے شادی شدہ. تو یہ تصور ہمارے دین میں واضح طور پر تمام دین اسلام کا یہ سب سے بڑا مقرر کر دیا گیا کہ ان کا تصور کی یہ بات واضح کر دی گئی، یہ تصور کو کلیئر کیا گیا کہ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، وراثت بیٹے کی بھی تھی جیسے بیٹی کی بھی ہے. تو یہ جہیز کا تصور جہاں سے آیا. برات کا تصور یہاں سے بھی شروع ہوا کہ جب ہندوؤں میں شادی بیاہ کی تقریب ہوتی تھی تو جہیز لے کر جانا ہوتا تھا. مال غنیمت سے لدے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو وہاں پر یہ خوف ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے. یہ تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، تو ڈاکو نہ پڑ جائیں. تو انہوں نے اس جہیز کے ساتھ کچھ بندے مختص کر دیے کہ بھائی راستے میں اگر ان کے اس کو ڈاکو پڑ جائیں تو آپ ان سے لڑ سکو، تو ان سے جھگڑ سکو. تو ایک جٹھا بن کے جانے لگ پڑا. اب وہ جٹھا جب ایک جگہ پہنچتا تو ظاہر سی بات ہے ان کا کھانا پینا ہوتا اور وہاں پر رہنا سہنا بھی ہوتا. آج کل دیہاتوں میں اکثر بھی یہ دیکھا گیا کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو وہاں لڑکی والوں کی طرف 3 4 دن رہ جاتا ہے، جیسے جرمانہ وصول کیا جا رہا ہو کہ ہم رہ رہے ہیں بھائی، دو بھائی ہمیں یہاں پر بھی کھلاؤ، بعد میں بھی کھلاؤ، ابھی ہمیں اور کھلانا ہے. تو یہ معاملات برات کا یہاں سے بھی ایک تصور شروع ہوا کہ ایک جٹھا چل رہا ہے، اور یہی جٹھا، یہ جٹھا، یہ جمگٹھا اب کراچی سے آ رہا ہے، اب لاہور سے جا رہا ہے، اب جہازوں کے تھرو آ رہا ہے. اب لڑکی والا پریشان ہے کہ میں نے خرچ کرنا ہے، تو یہ جرمانہ اس سے وصول کیا گیا. جب برات اور جہیز کا تصور ہی نہیں تو بس پھر کیا ہونا چاہیے جو دین اسلام نے کہا گیا؟ بس چند لوگ ہوں، نکاح کریں مسجد میں جا کر کسی نماز کے بعد، جہاں تمام مسلمان اکٹھے ہوں. تو دیکھا جائے کتنا بہترین ماحول ہے کہ نماز کی ادائیگی ہوئی اور دلوں پہ کچھ اثر بھی ہے. اور اس کے بعد در حقیقت وہاں پر نکاح پڑھا جائے، اور نکاح پڑھنے کے بعد کیونکہ نکاح جو یہ بن رہا ہے اصل مقصد ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی، اور جب ایک خاندان کا آغاز اس طرح کے ماحول سے ہوگا کہ نماز کے بعد دعائیں دی جائیں اور ماحول بھی مسجد کا ہو، تو پھر کیا ہی بہترین ماحول ہوگا. تو جب نکاح مسجد میں ہوگا تو کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوگا کیونکہ رخصتی وہیں سے ہی ہو گئی. مگر پتہ چلا کہ بارات آ رہی ہے. اب جب پتہ چل رہا ہے کہ بارات آ رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے کچھ تو کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، کچھ صوفے لگانے پڑیں گے، کوئی بندوبست کرنا پڑے، بٹھانا بھی تو ہے ان کو. اور جب بارات آ رہی ہے تو ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، بڑے عہدے دار، پتہ لگے ہم بھی زور میں ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا بھی کوئی دبدبہ نظر آنا چاہیے، ہمارا بھی عہدہ نظر آنا چاہیے. تو پھر اسی طرح ایک خباثت کے اوپر دوسری خباثت، اور دوسری کے اوپر تیسری، اور تیسری کے اوپر چوتھی، اور یہ خباثت بڑھتی چلی گئی. بھیا باہر ہیں تو بٹھانا بھی ہے. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پہلی چیز نکاح مسجد میں، نکاح کے بعد کوئی دعوت روٹی پانی کا بندوبست نہ ہو اور وہیں سے رخصتی ہو جائے. اور اس کے بعد اب روٹی پانی کا کیونکہ کھانے کا بندوبست ہے تو دین اسلام میں دعوت ولیمے کا حکم ہے، جس کے اوپر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث ہیں اور کہا بھی گیا. یہاں میں ایک بات تھوڑی سی تلخیہ پر کہنا ضروری ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ دین اسلام میں اگر ایک ایسا دین جس کے اندر اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی چیزوں کا اہتمام کر دیا جائے، اتنی چیزوں کا، تو پھر اس کے بعد ہمیں پھر بھی اتفاق نہیں ہے
کہ ہم اس میں بھی پھر بھی کوئی نفی کریں. تو اس معاملے میں جو ہم اضافے کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ناقص تھی. ہم ان کی تعلیم کو کم سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا. نہیں یہ بھی ہونا چاہیے. جب کہہ دیا گیا کہ یہ ہونا ہے اور ایسے ہی کرو, نہیں اس میں کوئی کرو, تو ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس میں اضافے کرتے ہیں. تو اثر میں یہ وہ تصور ہے جو ایمان بالرسول کی منفی کرتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھے پسند ہے, جو میں حدیث آپ کو آگے بھی انشاءاللہ بیان کروں گا, جو میرا طرز عمل ہے, میں سوچ رہا ہوں نہیں یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے, اس میں کچھ ایڈ ہونا چاہیے, نہیں کچھ اور ہونا چاہیے. جب کہہ دیا گیا تو ایسے ہونا ہے تو ایسے ہونا ہے, نکاح مسجد میں ہوگا, رخصتی وہیں سے ہوگی, تو پھر یہ کھانے پلانے کا کیوں بندوبست؟ تو پھر یہ اصل میں بدعت ہے جو اپنے سے ایڈ اپ کی جاتی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں شکلوں میں موجود ہے. اب وہاں تو اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دعوت ولیمہ کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ. اس کے ساتھ میں کچھ احادیث ایڈ اپ کروں گا. ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کیا کرو حتیٰ کہ ایک ہی بکری کیوں نہ میسر ہو. اب ذرا اس تصور کو لو, جہاں کاروباری بکریوں کا ہو تو کم سے کم غریبوں کے پاس کچھ تو ہوگا, کوئی نہ کوئی ایک بکری ہوگی. تو یہ سب سے کم ترین درجہ تھا کہ ولیمہ ضرور کیا کرو. پر اسی کے ساتھ احادیث ہے, ساتھ ہی بیان کر دیا گیا کہ ولیمے کا کھانا بڑا برا کھانا ہے. ساتھ ہی احادیث بیان کر دی گئی ولیمے کا کھانا بڑا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا, کیونکہ یہ کسی زکوٰۃ یا کسی بندوبست کے لیے نہیں کیا جاتا, کہ کوئی خیرات کے لیے نہیں کیا جاتا. اس میں تو آپ کے رشتہ دار, دوست اور عزیز و کار ہوتے ہیں, تو یہ صدقہ یا زکوٰۃ کے لیے منعقد نہیں کیا جاتا, یعنی ان کے لیے بندوبست نہیں کیا جاتا. مگر تم ضرور جایا کرو. اگر تم نہیں جاؤ گے تو تم میرے حکم کی نافرمانی کرو گے, تو تم ولیمے میں ضرور جایا کرو. اور اگر تمہیں ولیمے کے بارے میں, اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے, اگر تمہیں ولیمے کے لیے کوئی بلائے تو ضرور جایا کرو. لیکن لڑکی والوں کی طرف کوئی دعوت کھانے کا بندوبست کا حکم کی کوئی احادیث موجود نہیں ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ جب اتنی باتیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بخاری شریف کو پڑھیں تو دوسرا چیپٹر, وحی کے بعد, ایمان کے بعد دوسرا چیپٹر طہارت کا ہے. تو اتنی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر لڑکی والوں کی طرف کھانے کا بندوبست کیوں؟ تو ذرا غور دیں, شادی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ڈھونڈیں, ریسرچ کریں تو اس کو دیکھیں. تو ذرا غور دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ شادی کا مطلب ہے خوشی. خوشی کن کی طرف؟ اب ذرا اس تصور کا, یہاں پر لفظ کو میں اگر روکتا ہوں تو پہلے میں بیان کر دوں. لڑکے والے کا خاندان باہر ہے, اسی کے گھر ایک فرد آ رہا ہے, تو خاندان کس کا آباد ہو رہا ہے؟ وراثت کس کی چلنے والی ہے؟ لڑکے والوں کی. تو خوشی کس کے گھر ہوئی؟ لڑکے والوں کی طرف. لڑکی والوں کی طرف تو کوئی خوشی نہیں ہے. در حقیقت اگر اس کو بیان بھی کیا جائے کہ لڑکی والوں کی طرف کیا ہے, تو کم سے کم ایک لفظ ہم بول سکتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے جو ادا ہو رہی ہے, ایک فرض ہے والدین کے سر پر جو ادا ہو رہا ہے, تو وہ ادائیگی ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ایک اندیشہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ یہ, اب وہ چاہے شادی نزدیک والوں میں ہو یا دور والوں میں, ایک ہی اندیشہ ہے, پتہ نہیں وہاں کیا معاملہ ہوگا. چاہے رشتہ داروں میں ہو رہی ہے پر پھر بھی تو ایک اندیشہ ہے, پتہ نہیں وہاں کیا معاملہ ہوگا, لڑکی ایڈجسٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, ماحول پتہ نہیں کیسا ہے, وہ وہاں پر کیا اندیشہ ہوگا. جب کہ وہ لڑکی 20, 22 یا 24 یا جتنے بھی برس اس گھر میں رہی, تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ اگر ایک جانور اتنے عرصے گھر میں رہے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, اور یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ جب اس ماحول سے جا رہا ہوگا, وہ وقت کو اس سارے معاملات کو یاد رکھا جائے, تو ماؤں کو تو غش پڑا ہوتا ہے اس حالات میں.
باپ رو رہے ہوتے ہیں، بھائی رو رہے ہوتے ہیں، تو خوشی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ لڑکوں والوں کی طرف، تو شادی تو ان کی طرف ہو رہی ہے۔ تو جب شادی ان کی طرف ہو رہی ہے تو لڑکی والوں سے کس چیز کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب وہ ہمیں اس حالات میں کھانا بھی کھلائیں؟ یہ ایک غور فکر بات ہے کہ شادی کا مطلب اگر خوشی ہے تو خوشی تو ساری لڑکے والے کی طرف ہو رہی ہے۔ لڑکی تو جا رہی ہے 20 برس سے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اور اب ہم ان سے اوپر وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اب ہمیں کھانا بھی کھلاؤ۔ تو یہ میرے نزدیک عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف، حتیٰ کہ شرافت کے خلاف بھی بات ہے۔ دین کی طرف تو شریعت میں نے بیان کر دیا کہ حکم ہی کوئی نہیں، تو فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف اور شرافت کے خلاف اور شریعت کے خلاف، یہ چاروں باتیں کہ یہ باتوں کو سمجھ ہی نہیں کہ جب کوئی رسم ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر بھی یہ کام کری جا رہی ہے، اور شریعت بھی اس معاملے میں نہیں دیتی۔ صرف ولیمے کا حکم ہے کہ یعنی کہ لڑکوں والوں کی طرف جاؤ چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ میسر ہو۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بکری بھی نہ میسر ہو، اب اسی حدیث کو مکمل کروں گا، تو اے مسلمانوں اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اس کی طرف ولیمہ تو تم اپنے گھر سے کچھ پکا کر اس کی طرف لے جاؤ اور اس کے گھر جا کے مل کر بیٹھ کر اس خوشی میں شامل ہو جاؤ، جو میرا حکم ہے وہ بھی پورا کرو۔ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی ہمیں چراتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا نبی کس کس طرح کی باتیں بتاتا ہے، کس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت کے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان سے کہو کہ ہمارا نبی اس طرح کی باتیں بھی اس لیے بتاتا ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، طہارت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، تو ان کو بتاؤ۔ یہ تعلیم ناقص نہیں ہے، یہ مکمل تعلیم ہے، اس لیے دی گئی۔ تو پھر جب مکمل تعلیم کر دی گئی تو پھر بدعتیں کیوں؟ تو اصل ہمارے ہاں لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، لڑکی والوں کی طرف کوئی بوجھ نہ ہو، یہ ساری بات کا تصور، طرز عمل اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف کوئی بوجھ نہ ہو۔ مگر ہم تو یہاں پر اکثر دیکھتے ہیں جو بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، جو اکثر دولت مند والوں نے آج کل یہ معاملہ، تو وہاں 2 یا 3 دن کھڑے رہنا اور ان کے اوپر، اور اسی طرح ہم نے لڑکی کو بوجھ بھی سمجھ رکھا ہے۔ جب کسی کے گھر میں 2 یا 3 یا 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو اس کے اوپر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، پوری زندگی اسی میں سوچ میں لگا رہتا ہے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کیسے کروں گا۔ پھر اس کے لیے وہ طرح طرح کے حربے سوچتا ہے، کیونکہ جو کھاتے دولت مند اور بدعت سے لوگوں نے سیٹ کر دی ہیں ان میں سے 2-4 تو وہ بھی پورے کرے گا، تو اس کے لیے وہ پھر حرام کا راستہ سوچتا ہے، قرضہ لے گا، حرام کرے گا، کوئی خرابی کرے گا، اور اسی وجہ سے حرام خوری کا سبب یہاں سے بھی ایک شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ سارے معاملے کا تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو گیا کہ لڑکی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، اور اس شکل میں دیکھا جائے بارات کی شکل میں جو لڑکوں والوں کی طرف، یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کر دوں جو لاجکلی بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں، جب بارات لڑکی والوں کی طرف لڑکے والے جاتے ہیں تو وہاں کے جو ناظرین، جو وہاں کے جو حاضرین ہیں، شرکاء ہیں، ان کو شیرین، مٹھائی، چھوارے لڑکے والے دیتے ہیں۔ تو یہ بات کتنی واقعی عقل سے گری ہوئی ہے کہ جو شخص اتنے بڑے مجمع کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے، کیا وہ چھوارے نہیں دے سکے گا؟ اس کے لیے چھوارے دینا کوئی بہت مشکل بات ہے۔ تو یہ جو چھوارے لے کے گئے ہیں بتانے کے لیے، یہ تو سنت کر گئے کہ لے کے کچھ گئے کہ بھئی کھانے پینے کا، تو جو اتنے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے، کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ چھوارے نہیں دے سکے گا۔ تو پلاؤ کا اور مرغ پلاؤ کا بندوبست لڑکی والے کریں تو وہ چھوارے لے کے وہ چلے جائیں، تو یہ کس قسم کی نامعقول گفتگو ہے، نامعقول بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ تھی اصل میں وہ بدعتیں جو ہم نے ایڈاپٹ کی ہیں، مگر ان میں بھی اگر غور و فکر کریں تو سمجھ میں آئے گی بھائی وہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بارات کے معاملے میں لڑکی والوں کی طرف لڑکے والے کئی کے دن رہ بھی لیتے ہیں، جو بعد میں اکثر آپ کو بتاؤں تو ان سے جرمانے جیسے وصول کیے جا رہے ہوں۔ ایک جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، بڑی بہترین دلیل
بیان کی جس کا میں لفظ با لفظ یہاں بیان کروں گا. دلیل جذباتی ہے، پر دلیل تو دلیل ہے، حقیقت بھی ہے. ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو یہ جو مسلمان کا نکاح یا اس مسلمان کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، کیا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ ہے؟ تو پھر یہ نکاح باعزت طریقے سے سنت کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو اتنا ایسے ہو رہا ہے کس چیز کے لیے؟ اور اس موقع پر جو ہم اس خباثت کے اوپر ایک اور خباثت کرتے ہیں، جبکہ ہم عیسائیوں میں دیکھتے ہیں کہ پادریوں کا مقام آج بھی قائم ہے. لڑکی اور لڑکا دونوں شامل ہوتے ہیں، پادری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے باعزت طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ پادری اپنا کام کر رہا ہے. اس کو انسٹیٹیوشن آف چرچ کہا جاتا ہے کہ بھئی نظر آ رہا ہے، کوئی معاملات سامنے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بغل میں دبائے رجسٹر، مولوی صاحب ابھی ادھر جا رہے ہیں، آج ہی کیا ابھی نہیں آئی جی برات بیٹھے. تو ہم نے اصل میں اپنے مذہب کا اور اس مولوی کا سٹیٹس اتنا گرا دیا ہے کہ جی بیٹھے ہیں ابھی آنا ہے اس نے. تو پھر اس دوران جو سب سے بڑی خباثت، بہت بڑی، دولت مند بندے کی بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے فضول خرچی. اس فضول خرچی کے اوپر پہلے میں فضول خرچی کا بیان کر دوں کہ اب وہ فضول خرچی چاہے شادی کی بنا پہ ہو یا کسی بھی تقریب کی بنا پر ہو، جو آج کل فضول خرچی کسی بھی شکل میں ہو رہی ہے. شادی کسی کی ہے، لاکھوں کا لہنگا کوئی پہن رہا ہے، اس کو پریشانی پڑ گئی ہے، ابھی تو میرے رشتہ داروں میں بیاہ ہے، بندوبست کرو، ہو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اس میں بڑی آیات سنا سکتا ہوں، پر اس میں چند آیات کو ایڈ اپ کروں گا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو. جہاں ضروری ہے وہاں کرو مگر مت کرو. سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 17، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیاطین لربی کافرون. ماضی کے ساتھ لفظ تھوڑا سا بھول جاتا ہے. یقین جانو جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں، فضول خرچی میں مال اڑاتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. فضول خرچی جو اس ساری خباثتوں کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہے. سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 17، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیاطین لربہ کافرون. جذباتی طور پر لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں، اس لیے معذرت کے ساتھ. تو ذرا اس تصور کو اندازہ رکھو کہ دولت مند شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو، پورا جگ سجا ہوا، اور پھر آتا ہے لباس کا سیلاب. بڑے بڑے لباس آتے ہیں، لاکھوں کے لباس، لاکھوں کے دولہے کے اور دلہن کے کروڑوں میں بھی ہوتے ہیں. ایک لباس کا ایسے سیلاب آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. صرف ان کے لباس ہی لاکھوں کے ہیں، میں نے فلاں سے بنوایا، میں نے ڈمکے سے بنوایا. سوچو، ایک ان میں موجود اس دولت مند کے گھر میں کوئی نوکر بھی ہے، کوئی چاکر بھی ہے، کوئی ڈرائیور ہے، اور اس کی بیٹی اس کوارٹر، اس کٹیاں میں بغیر شادی شدہ حالت میں، حتیٰ کہ بوڑھی ہو رہی ہے، اور وہ دیکھے گا میرے مالک کا تو بیاہ کا بڑا ٹھاٹ ہو رہا ہے، پورا جگ سجا ہوا ہے، وہاں تک سجا ہوا ہے، لوگ تو جھٹھے کی طرح کراچیوں سے آ رہے ہیں، جہازوں پہ آ رہے ہیں، جبکہ اس کے ہی گھر میں ایک نوکر ہے جس کی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے بغیر شادی کے، کسی کٹیاں میں، کسی کوارٹر میں، شاید اسی کے گھر میں. تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، تو دولت مند سے وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے. تو کس قدر احساس سے محرومی کا شکار ہوگا وہ شخص. اور پھر اس بارے میں یہاں پر آیت جوڑنا چاہوں گا. حدیث اکثر میں کہتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، وہ کہتے ہیں نا کھا پی کے مت پھینکا کرو. کیوں؟
جبکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچوں کے گھر اپنے گھر جایا کرو بچوں کے لیے کچھ لے کر، تو اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھجوایا کرو، اور اگر تم نہیں بھجوا سکتے تو کم سے کم اتنی احتیاط کیا کرو کہ اس کے چھلکے مت بناؤ کہ آج انہوں نے آم کھایا ہے ہم نہیں کھا سکے۔ تو یہ احساس محرومی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث سنا دی۔ تو اب وہ شخص، وہ نوکر اگلے دن اٹھتا ہے جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں اخوت، بھائی چارہ، ہم سب بھائی بھائی ہیں، کیا اس کے اوپر یہ آیات اثر کریں گی؟ اس کے اوپر کوئی آیات اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو دیکھا ہے کہ میری بیٹی تو وہاں کٹھیے میں بیٹھی ہے، بوڑھی ہو گئی، اور وہ دولت مند نے تو جگ سجا دی ہے۔ تو پھر وہ اس کھاتوں کو جو یہ دولت مند لوگوں نے نکالے ہیں، نئے کھاتے، لائٹیں، کھانا، 1 ڈش 7 ڈش، گاڑیاں اس میں آئیں گی، لیموزین میں آئیں، یہ جو کھاتے نکال، تو انہی کھاتوں کو وہ پھر نوکر پورا کرنے کے لیے حرام کرے گا، خرابیاں کرے گا۔ کیوں؟ وہ حدیث اگر وہ سن لیتا، دولت مند سمجھ جاتا۔ میں یہ ایک بات سوچتا ہوں، آج میں نے حدیث بھی سنی حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ سب سے آسان راستہ ہے دولت مند کے لیے جنت حاصل کرنا۔ جب آپ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے مدینے کے لیے جگہ وقف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ آپ نے کنواں خرید کے دیا، انہوں نے جنت کی بشارت سنا دی۔ جنگ کے معاملے میں انہوں نے امداد کی، انہوں نے جنت کی۔ 3 دفعہ بشارت ہونے کے باوجود حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جایا کرتے تھے تو وہاں رویا کرتے تھے، زاروں کی تار داڑھی بھر جاتی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہو جبکہ آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ہو گئی ہے؟ تو وہ آپ فرماتے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہ جو شخص اس قیامت کی پہلی، مرنے کے بعد پہلی منزل یہاں سے پاس ہو گیا وہ سب پاس ہو گئے، اور یہ منزل بہت ہی خطرناک ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو دولت مند کے لیے تو سب سے آسان ہے خرچ کر دینا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، آگے لگ رہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ لگ گئے، تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہے معاملہ لگنا، وہ تو جنت بڑی آسانی سے لے سکتا ہے۔ تو سب سے مشکل راستہ بھی اسی کا ہے، جب وہ خرچ کر رہا تو دیکھے کہ کہیں میرا ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو نہیں پریشانی، وہ تو نہیں، یہ جو میں نے نئے کھاتے نکال دیے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ آج میں نے اب وہ کہیں گے جی ہم نے کپڑے بنوائے ہیں، وہ بھی کپڑے بنوائے گا، اس نے 1,00,000 کے بنائے ہیں، اس نے 10,000 کے بنائے، اب ایک نیا کھاتا کھول دیا، میں نے فلاں ڈیزائنر سے بنوایا ہے، اب وہ کہاں سے کہے گا میں نے فلاں گلی نمبر 32 نمبر درزی سے بنوائے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی مثال جو دولت مند لوگوں نے ان میں بدعتوں کا اضافہ کیا۔ حرام کھاؤ، تو سیدھی بات پھر میں تو ایک سادہ الفاظ کہوں گا جو قرآن مجید کی دلیل بھی ہے کہ حرام مال پھر جہاں سے آیا حرام جگہ ہی پہ لگ گیا، کیونکہ حکم تو نہیں تھا تو پھر لگ گیا۔ تو یہ تھی حقیقت خطبہ نکاح کے بارے میں۔ اب میں خطبہ نکاح کا مفہوم بیان کروں جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اب آتا ہے خطبہ نکاح کے بارے میں۔ خطبہ نکاح 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی حمد، جس کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، توجہ آپ کی ضروری ہے۔ کلمہ شہادت جو میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اشہد ان لا الہ، اس کے بارے میں میرا کہنا لمبا دوبارہ مقصد نہیں ہے، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ خطبہ نکاح جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا، اس کا دوسرے حصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آیات منتخب کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ 1 بائی 1 ان کے بارے میں بھی آئے گا، پر یہاں پر غور و فکر والی بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر یہ 4 آیات کیوں؟ یہ غور و فکر والی بات ہے، کوئی اور کیوں نہیں ڈالی، کچھ یہ کیوں نہیں ڈال دی، کچھ وہ کیوں نہیں ڈال، اور اس کے بعد ہم 2 احادیث جوڑتے ہیں خود سے، یہ علماء کرام نے خود سے جوڑی ہیں، مگر وہ بھی سنت ہی ہیں جو بتائی جاتی ہے، مگر بات پھر وہی ہے جو کانوں سے سن لیں، ہاں مگر اس کا ترجمہ پتہ ہو تو پتہ لگ جائے گا، اس کی بھی در حقیقت آگے میں بیان کروں گا۔ خطبہ سے سب سے پہلے رہنمائی
جو حاصل ہونی چاہیے، یہاں سے سب سے پہلے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ وہاں پر کرتے تھے، وہ اصل چیز ہے کہ اصل شے قرآن ہے۔ واعظ ہو تو قرآن ہو، خطبہ ہو تو قرآن ہو، نصیحت ہو قرآن ہو، تعلیم ہو تو قرآن ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنی گفتگو میں قرآن کو زیادہ لانا چاہیے، لوگوں کی دلیلوں کو نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تو یہی ہوا نا۔ یہ تو ہم نے بعض اس لیے ایڈ کیا کہ جو خطبے سے تعلیم نہیں مل رہی تھی، نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، وہ اپنے اون ورڈز میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی زبان میں ان کو بتا دیا جائے تاکہ خطبے کا معاملہ پورا ہو جائے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خطبہ نکاح میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آیات ایڈ کی، یعنی کہ 4 آیات پڑھی، جو آپ کا خطبہ مسنون تھا وہی تھا خطبہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نصیحت ہو قرآن ہو، گفتگو ہو تو قرآن ہو، تو اپنی باتوں میں بھی دلیل قرآن کی لایا کرو۔ فلاں نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، یہ ڈمکے نے کہا، مت کہو۔ اپنے نبی یا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، احادیث بخاری یا جن کو بھی احادیث کو ایڈاپٹ کیا کرو۔ خطبہ نکاح میں جو سب سے پہلے آیات پڑھی گئی، پہلی آیات پڑھی گئی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو شروع کیا گیا۔ اس میں 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ 2 آیات، ایک آیت ہے، 2 حصے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اپنے دلوں میں اللہ کا ویسے ہی خوف یا تقوی رکھا کرو جیسے اس کا خوف یا تقوی رکھنے کا حق ہے۔ اس آیات کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اس آیات کے پہلے حصے میں تقوی کا لفظ استعمال ہوا، وہ تقوی، اور دوسری آیت میں تقوی کا مفہوم۔ تقوی کیا ہے؟ پہلے میں اس بات پہ روشنی ڈال دوں کہ انسان کی جو زندگی گزار ہے وہ ایسے زندگی گزارے جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اس بارے میں ایک چھوٹا سا بیان بخاری شریف کی حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دلیل ہے، رضی اللہ عنہ سے دلیل ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور تقوی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہر بندے نے اپنا اپنا بیان دیا۔ ایک صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انصاری صحابہ تھے، ابی بن قعب، جو کہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابی بن قعب آپ بتائیں تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا جنگل جس میں سے آپ گزر رہے ہو، جس میں جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، اور آپ اپنے کپڑوں کو کس طرح بچا کے گزریں گے، اسی احتیاط کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح اگر میں اس کو اگر سادے الفاظ میں لیتا ہوں، کیونکہ یہ تو تھی ان کے الفاظ کی اور بڑے سادے الفاظ میں لیتا ہوں، تو پتہ لگتا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارنا کہ جہاں چاروں طرف شرک کی، بے حیائی کی، برائیوں کی، اس طرح کی جھاڑیاں ہوں گی، یا دوسرے الفاظ میں کہیں اس طرح کے چینل کھلے ہوں گے جو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے طرف بلائیں گے۔ آؤ جی قرضہ لے لو، اتنا سا سود دینا ہے، آؤ جی بے حیائی کر لو، تھوڑا سا موڈا یہیں سے تو ننگا کرنا ہے، آؤ جی یہاں سے پردہ ہٹا دو، کسی کو کیا نظر آتا ہے، آؤ جی یہ والے کپڑے پہن لو، پیچھے سے کیا نظر آتا ہے، آؤ جی یہ لڑکی کو دیکھ لو۔ تو یہ ان بھیجاریوں سے بچا کر گزرنا ہی تقوی ہے۔ اس کو عربی زبان میں خوف کہا جاتا ہے۔ اوبویسلی تقوی نہیں استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کے انگیزٹ مار پڑے گی۔ خوف کس چیز کا خوف؟ خوف کے اوپر سورۃ الزمر، سورۃ الملک، سورۃ النازیات، سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ القاریہ، سورۃ العادیہ، میں کتنی حدیث صورتیں، بلکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں ان شارٹ میں آپ کو کہوں 65 صورتوں کے آگے جتنی صورتیں ہیں سب عذاب سے ہیں۔ سورۃ الزمر تو سخت ہے، سورۃ الانشقاق، اللہ اکبر، اذا السماء انشقت۔ تو یہ ہے اللہ کا خوف۔ تقوی اصل میں سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگا۔ جب آپ نے اپنے دل میں تو کر لیا کہ میں نے اس طرح کرنا ہے، تو سیکنڈ سٹیپ گھر،
کیونکہ ہمارا معاشرے کی اکائی خاندان ہے، ہم خاندان کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر گھر میں اگر اندر تقویٰ ہوگا تو گھر میں تقویٰ ہونا چاہیے، تو گھر میں تقویٰ ہوگا تو معاشرے میں تقویٰ ہوگا، کیونکہ معاشرہ خاندان کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی سے متعلق آیات منتخب فرمائی، مگر اگر دیکھا جائے تو 4 آیات کوئی سی بھی لی جا سکتی تھی. سورۃ الاخلاص کی آیات لے لی جاتی، بہترین سورت تھی. سورۃ الفاتحہ لے لی جاتی، جن کو تمام صورتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الزلزال لے لی جاتی، جس کو 1000 آیات کے برابر کہا گیا، مگر نہیں. خطبہ نکاح کے لیے جو 4 آیات منتخب کی وہ بہت خاص آیات تھیں. وہ تھی تقوی سے متعلق، جن میں تقوی کا نہایت ہی تاکید کی گئی. جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کون ہے جو اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ایسا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا حق ہے، تو کون ہے جو اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو اسی کے ساتھ ایک اور آیت اتری، سورۃ الطاغبین، سورۃ 64 آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہٰذا جہاں تک تم ہو سکے اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو جب یہ آیت اتری تو تسلی ہوئی کہ ہاں واقعی جس حد تک ہو سکے ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس آیت کا دوسرا حصہ. اب کیونکہ تقوی کا ذکر آ گیا، تقوی اختیار کرو، اب اس کا مفہوم اسی آیت کے اندر ہے. پہلی آیت چل رہی ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، بلکہ اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہی مرنا. اس بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ موت سے متعلق کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اگر وہ اتنے دن رہے، یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں. اسی کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس بارے میں ایک اور آیت ہے، سورۃ یوسف آیت نمبر 9، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں. جب گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مرنا کب ہے، تو کری جاؤ بے حیائی، کری جاؤ خرابی، تو یہ پھر دلیل ٹھیک ہے، پھر ہم توبہ کر لیں گے. تو اگر اس آیت کے متعلق اسی کو نظریہ بنا کے سوچا جائے تو پتہ لگا کہ اگر ایک شخص بے حیائی کی زندگی گزار رہا ہے، ایک عورت بے پردگی کی زندگی گزاری ہے، اور اسی حالت میں نعوذ باللہ اس کی موت آ جائے، خدا نخواستہ، اگر میں اس سے بھی قدم آگے جاتا ہوں، ایک شخص زنا کر رہا ہے اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے، تو سوچو کتنی شرمناک موت ہوگی. ایک عورت بے حیائی کی زندگی میں مر گئی. اس لیے وجہ سے خطبہ نکاح کی پہلی آیت میں کیا کہا کہ تقوی اختیار کرو، اور ایسی حالت میں نہ مرنا کہ مسلمان ہی رہ کے مرنا. اور اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں نے مسلمان رہ کے ہی مرنا ہے، کہ میں نے جتنی بھی زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، تو پھر اس کی پوری زندگی اسی کے مطابق چلے گی، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے مرنا ہے تو اسی حالت میں مرنا ہے، تو پھر وہ اسی کے مطابق چلے گا. اگر ہم تمام کمپیوٹرز اپنے دماغ کو اکٹھا کر کے پورے قرآن مجید میں سے تقوی سے متعلق ایک بھی آیت نکالیں تو نہیں نکال سکیں گے. تو یہ کام بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہی کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قرآن کی قدر و قیمت کو جانتے تھے کہ یہ ہیں وہ 4 آیات جو تقوی سے متعلق سب سے ٹاپ پر ہیں. پہلی آیات تقوی اختیار کرو، اور اسی حالت میں مرنا مسلمان بن کے. ان شارٹ خطبہ نکاح کی دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے. یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی طرف، کیونکہ ان کی نسل کی طرف. اور اسی آیت کا آخری حصہ
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحم، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے اندر اپنے معاملات کو نفی مت کیا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تم پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک بات ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مانگتا بھی ہے غریب تو وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اور اسی طرح کیونکہ شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے تو شادی شدہ کے معاملے میں جب میاں بیوی کا معاملہ حد سے زیادہ آگے نکل جائے، خراب ہو جائے، تو بزرگ ایک ہی لفظ پہ بولتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے معاملات کو درست کر لو۔ تو جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، تو اگر اسی کا واسطہ جو تم بعد میں دینا ہے اگر تم اس پہ پہلے ہی عمل کر لو، اگر اس کے احکامات پہ پہلے ہی سمجھ جاؤ، اگر لڑکے کو یہ علم ہو جائے کہ میرے حقوق یہ ہیں، میرے فرائض یہ ہیں، میں نے اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، اور اسی طرح عورت کو بھی پتہ لگ جائے کہ میں نے اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، میرے فرائض یہ ہیں، میرا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، یہ میری رول ماڈل جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کو میں نے دیکھنا، نبی کی سیرت کو سمجھتے ہوئے میں نے زندگی کیسے کر، تو وہ اور مزید ڈیمانڈ نہ کرے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اللہ کا تقوی آگے رکھ لیا جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملات کو درست ہونے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور گھر ایک جنت بن جائے گی۔ اور اس آیت میں جو بیوی کا ذکر ہے جس پہ بہت غور و فکر کی بات ہے، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی، اب ظاہری سی بات ہے اس کا لفظ آ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی، دنیا میں سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہے کہ وہ ہے، دنیا کی ہدایت اپنی جگہ، وہ اپنے معاملہ، دنیا میں سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ کیوں؟ یہ آج کے معاملات کو غور و فکر دو۔ ظاہری سی بات ہے اگر ایک انسان کے پاس دولت ہو، رتبہ ہو، اقتدار ہو، بڑے بڑے معاملات ہوں، پر بیوی سکون والی نہ ہو تو سارا معاملہ برباد۔ ایک شخص روکھی سوکھی کھا رہا ہے، مل رہا کبھی نہیں مل رہا، فاقے زندگی گزار، پر جب گھر جاتا ہے تو کیا بیوی محبت سے ملتی ہے، پورے حقوق ادا کرتی ہے، سکون۔ اسی کی کو آپ کیا کہہ لو لاجیکلی واضح کلیئرلی کرنے کے لیے لِتَسْكُنُونَ إِلَيْهَا سورۃ الروم آیت نمبر 21، تاکہ جب تم ان کے پاس جایا کرو تو سکون حاصل کرو، تم سکون پاؤ۔ سکون کا ٹامل ہے جب خاوند کے منہ میں بچھو ہو اور عورت کے یعنی کہ بیوی کی زبان میں سانپ ہو، جب بولے ڈنگ مارے تو معاملہ تو ختم، کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں، حقیقت تو یہی تھی نا۔ اس نے جب بولنا کھانا، ایک مثال ہے، کھانا ہوتے رکھا ہے، لے لو ڈنگ مار دیا۔ اب خامد کی باری آئی، وہ سے پوچھے آج یہ فلاں فلاں کی طرف جانا، میں وہیں جاما، ڈنگ مار دیا۔ تو جب دونوں کے منہ زبانوں میں ڈنگ ہو، اب میں آپ کو دیکھو، دین اسلام بہت کامل کتاب ہے، قرآن مجید بہت کامل ہے۔ ڈنگ کہاں سے چلا؟ زبان سے، آگے حکم بھی اسی کا۔ تیسری آیت اسی کی طرف آ رہی ہے، نکاح کی جو دوسری آیت تو پتہ لگ گئی نا، کہ اپنی پتہ لگ گیا کہ معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں، بیوی اچھی ہوگی تو معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ تو بیوی کب اچھی ہوگی؟ جب زبانوں میں ڈنگ نہیں ہوگا۔ تو جب زبانوں میں ڈنگ نہیں ہوگا تو نکاح کی تیسری آیت اس چیز کی واضح کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70، تیسری آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہی تقوی جو پہلی آیت میں تھا، اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ اب یہ تقوی کہاں کا آ گیا؟ زبان کا۔ پہلے تقوی کیا تھا؟ اپنی زندگی کا، کہ زندگی کو ایسے اختیار کرنا، مسلمان رہنا، یہ تو معاملات باہر کے تھے، پھر گھروں میں آگے، پھر اندر آگے، پھر انسان کے آگے۔ اب انسان کے اندر سب سے خطرناک چیز کون سی ہے جو تقوی کو قائم نہیں رکھ سکتی؟ پہلے میں حدیث سناؤں گا بخاری شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان،
تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو، ایک زبان جو دو جبڑوں میں ہے، دو گالوں میں ہے، اور ایک جو تمہاری دو ٹانگوں میں ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دیتا ہوں۔ ان شارٹ ورڈ، بہت چھوٹی بات ہوگی۔ تو یہ تھی وہ تیسری حدیث۔ تو کیا خوبصورت پیٹرن بنایا ہوا ہے نبی نے خطبہ نکاح کا، اگر سمجھ آ جائے۔ پہلے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کون سا؟ جو تمہیں زندگی گزارے، کیا پھیلنا، آگے پھینکنا، کسی کے ساتھ خرابی نہ کرنا، گھر میں تقوی رکھنا۔ اب میاں بیوی نزدیک ہو گئی بات، میاں بیوی میں رہنا، کوئی غلط بات نہ کرنا، کیوں؟ سکون دینا۔ بیوی تمہارے لیے سکون کے لیے رکھی ہے، اب وہ بے سکون نہیں ہو تو پھر کیا اب بے سکونی کیوں ہوگی؟ اور نزدیک اب ضمانت دے دو زبان کی، جب بات کرنا غلط مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقتاً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ بے قابو ہیں، ان کے لیے زور ہی کوئی نہیں لگتا، کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں، جب چاہے منہ میں آئے بک دیا۔ اور تلوار کے زخم تو بھرے جاتے ہیں، مگر زبان سے پیدا ہونے والے زخم جو فتنے کی طرح، بغض کی طرح، ان کا کوئی علاج نہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بندہ تو مر جاتا ہے، مگر نفس کی اس بد زبانی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ سب سے زیادہ بے قابو ہونے والی یہی چیز ہے، اور گھریلو معاملات کی زندگی میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہی خرابی ہے جو ڈنگ کی طرح کام آتی ہے، جو بچھوؤں کی طرح کام کرتی ہے، اور انہی بچھوؤں سے بچنا تقوی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا مفہوم بیان کیا ان شارٹ، کہ بھائی زبان قابو رکھنا، ان کو اختیار میں رکھنا، تقوی کو آگے رکھنا، میں تمہارے سارے معاملات کو پورا کر دوں گا، کیونکہ میں تو ہوں ہی غفور الرحیم، تو پھر میں سارے چھوٹے موٹے گناہ بھی تمہارے معاف کر دوں۔ بھائی ہو گئی غلطی، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، تو باقی بھی میں تمہارے معاملات پورے کر دوں گا۔ اب آئی چوتھی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں بیان کی۔ اب جب چوتھی آیت آئی تو اب جو میں نے پہلی بیان کر دی بات، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت اصول ہے کہ بھائی تقوی اختیار کرنا، یہ معاملہ تم نے سمجھ لی، زبان کا بھی اب جو تم زندگی ایسے ہی گزارنا، زبان پہ کنٹرول رکھنا، یہ کرنا، اور آگے اللہ کا تقوی رکھنا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی غلطی ہو جائے تو یہ چوتھی آیت آپ کو بیان کرے گی۔ چوتھی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارا اے تمہارے پروردگار تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ تمہارا معاملات کو درست کر دے گا، اور سنو یاد رکھو، اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یصلح لکم، وہ تمہارے معاملات کو درست کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو مغفرت کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے وہی کامیابی حاصل کرے گا، اور وہ کامیابی بڑی زبردست ہے۔ تم گناہ کرو، یصلح لکم، تمہارے اعمال درست کر دوں گا، تمہارا سارا معاملہ درست کر دوں گا، کیونکہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو مغفرت دینے والا ہوں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو میں نے بات شروع میں کہی تھی، بدعت کیوں شروع ہوئی تھی؟ کیونکہ ہم نے نبی کے معاملات میں اپنی ایڈیٹنگ کی نا، تو چوتھی آیت یہی بات کو ختم کرتی رہو، ومن یطع اللہ ورسولہ، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور اس سے بھرا کامیابی اجر ہے ہی کوئی۔ یہ لاک لگا دی اینڈ پہ۔ جو بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ بدعت کیوں شروع ہوئی، آپ سوچتے تھے کہ اس میں کوئی خرابی ہے، تو خرابی اصل میں یہ تھی۔ تو یہ تھا وہ خطبہ نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، 4 آیات، تقوی، گھر کا، معاشرے کا، میاں بیوی میں، میاں بیوی کے بعد زبان کا، زبان کے بعد آخر معاملات میں ایڈنگ مت کرنا، ان کو سن لو۔ تو یہ تھا وہ خطبہ۔ اور سوچو کہ خطبہ اگر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو، قرآن خود ہی اللہ تعالیٰ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو، تو کیا خوبصورت اثر ہوگا۔ اسی ماحول میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ سارے معاملات کو دیکھا جائے تو پتہ لگ گیا کہ مسجد میں نکاح ہو تو بات دلوں میں لگے گی، بات دل پہ اثر کرے گی، اور اگر اس دوران ایک بھی معاملہ درست ہو گیا، کسی کے دل کو بات چھو گئی، تو اس خاندان کو پوری زندگی ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح ہم ان فرائض کو نعوذ باللہ بڑی خاموشی سے ایسے سنتے ہیں جیسے کوئی رسم ہو رہی ہو، کوئی جنتر منتر بڑھا جا رہا ہے، سانو تو سمجھ گا کہ نہیں، جو ہم سارے لا رہے ہیں، تو بس اپنے دلوں کو سمجھا لیے کہ بس ایسے ہی ہے، ورنہ
اصل میں اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں جو باتوں کو جوڑا جائے۔ تو اس کے بعد دو احادیث جو جوڑی جاتی ہیں وہ لمبی حدیث ہے، مگر ہم علماء کرام وہ لمبی حدیث نہیں پڑھتے، وہ صرف ان شارٹ ایک چھوٹا سا ورڈ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کانوا من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ آج کے دور میں جسے کہتے ہیں نا لیونگ سٹائل، جسے کہا جاتا ہے وداؤٹ شادی کے زندگی گزارنا، اور اس کے تحت زندگی گزر بھی رہی ہے، لوگ گزارتے بھی ہیں نا شادی کے بغیر، تو نعوذ باللہ جس کے اندر جیسے کہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں سادھو بغیر شادی کی زندگی گزارتے ہیں، عیسائیوں میں ہوتے ہیں اس طرح ننز، اسی طرح اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بغیر شادی شدہ کی، ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں زیادہ تر حکم اور احادیث میں زیادہ تر حکم شادی شدہ کے لیے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے، جو ہم اینڈ پہ ایک حدیث جوڑتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں پر بزرگوں کی مثال اس شکل میں بھی دیتے ہیں کہ اس بزرگ نے شادی نہیں کی، جی دیکھیں، تو ان کی تعریف کے لیے نکاح کا معاملہ جوڑ دیا، مگر حقیقت پتہ کیا ہے؟ تعریف بزرگ کی ہوگی مگر نافرمانی نبی کی سنت کی ہو رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر میں حدیث پہلے بھی بیان کر چکا پر میں اس کا ان شارٹ فارم بیان گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 شخص آئے، آ کے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل کے بارے میں کچھ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور شادی شدہ کی یہ معاملات ہیں۔ تو وہ اصل میں دین میں بہت ایکٹیو تھے، جوان تھے تو ایکٹیو تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج سے میں کوئی دن نہیں چھوڑوں گا جس میں روزہ نہ رکھوں۔ دوسرے نے کہا میں آج کے بعد نمازیں ساری پڑھوں گا، میں چھوڑوں گا کوئی نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا دین کے لیے، میں ہر وقت اللہ کی راہ پہ، کیونکہ دین میں جب میں شادی کروں گا پھر میرے معاملات بھی وہی ہوں گے۔ یہ کیا کہ وہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پر میری سنت یہ ہے نکاح، میں نے لائف ایسے گزاری ہے، تم بھی ایسے گزارو۔ تو تم جو ایڈیٹنگ کر رہے ہو، سلم کا مطلب ہے تمہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی نفی ہے، کوئی خرابی ہے، کہ تم اسی لیے تو ایڈیٹنگ کر رہے ہو، تو تمہیں میرے طریقہ کار زندگی خراب لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار زندگی خراب نہیں تھا۔ اور دوسری حدیث جو ہم ایڈ کرتے ہیں من غربی من سنتی فلیس من سنی، وہی جو میں نے خطبہ نکاح کی آخری آیت پڑھی، یہ اسی کی، جس کو میری سنت پسند نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں نے ان شارٹ پڑھی ہے۔ تو جس کو میری سنت پسند نہیں، غور والی بات، اپنی زندگی کے طرز عمل کو غور دو، کیا آپ کی زندگی کے اندر کتنی سنت ایڈ ہے؟ سب سے پہلے اپنی چہرے کو دیکھو، کیا آپ کے چہرے میں سنت ایڈ ہے؟ مرد اپنی دیکھے، عورت دیکھے کیا وہ نقاب کے معاملے میں دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو۔ پھر اپنے لباس کو دیکھے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے، چھاتا نظر آ رہا ہے، پیچھے بھی گندگی نظر آ رہی ہے، اور اس طرح میں باہر جا رہی ہوں، اچھا کیا جی بڑا ایک سادہ سا آج کا ایک ورڈ ہے جی، وہ میرے خامن نے کہا تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خامن ذمہ دار ہے تیری نیکیوں کا، کل کو اس نے تجھے بچانا ہے۔ تو یہ بڑے آسان سے لفظ ہے۔ تو اپنی زندگی کو دیکھو، جس کو میری سنت پسند نہیں، ظاہر سی بات ہے مجھے جب یہ چیزیں نہیں پسند ہیں، عورت کہتی ہے کہ میں بے پردگی میں پھروں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ اس کو اللہ کی نبی کی طریقہ کار زندگی نہیں پسند ہے تو پھر اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت تھی، کیونکہ میری 32 جو 32 نمبر والی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں حکم آیا کہ کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لگ جاؤ میرے معاملات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اس معاملے میں لگ گیا۔ تو دیکھو آپ کی زندگی کا کتنا حصہ اس بڑی سنت میں ایڈ ہے، کتنا کام آپ بڑی سنت کا کر رہے ہو، نہیں تو چھوٹی سنتوں میں تو آپ نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اپنے طرز زندگی کو یہ دیکھو کہ کیا میرے طرز عمل کی زندگی، میرے چہرے، میرے لباس، میری قول فعل، میری زبان میں کتنی سنت ایڈ ہے؟ نہیں ایڈ ہے تو پھر میرا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات تو میں نے چوتھے نکاح میں بیان کر دی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آخری بیان کرنا چاہوں گا، مشکات میں 143، کیونکہ یہ مجھے اس لیے یاد ہے، یہ حدیث یاد تھی، اور بخاری شریف کی 7280۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو شخص دنیا میں کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بات میں نے شروع میں بیان کی تھی، جو اکثر لوگوں کا ایک آف ریکارڈ میں نے کی تھی، آن ریکارڈ نہیں کی، کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون شخص ہوں گے جو آپ انکار کریں گے؟ انہوں نے کہا جو میری اتباع نہیں کریں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو اتباع نہیں کرے گا آٹومیٹکلی وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کو یہ دیکھنا۔ تو آج خطبہ نکاح کا اصل مقصد جو میرا بیان کرنے کا تھا، خطبہ کا مفہوم کیا ہے، اسی طرح نکاح کس لیے ہمارے دین میں آیا، جہیز کا کیا تصور ہے، بارات کا کیا تصور ہے، یہ معاملات کس لیے کیے گئے، پھر سنتوں کے بارے میں کیا گیا، پھر جو یہ 4 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید میں سے سلیکٹ کی، تو اس سے بڑا تو اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا میرے مطابق، اگر ہم وہ تو یہ 4 آیات تقوی سے متعلق تھی، زندگی کا تقوی، گھر کا تقوی، معاشرے کا تقوی، پھر اسی طرح اپنے اندر کا تقوی، پھر زبان کا تقوی، پھر وہ ڈنگ کا معاملہ۔ ان تمام کے اینڈ پہ آخر میں یہ بات کی جو اس کے علاوہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ کہہ لگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ پہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے کی آخری کہ جو میری سنت پہ چلے گا، تو اپنی زندگی کو آج بچانے کا سب سے آسان فارمولہ ہے زندگی ملٹی پلائی بائی سنت از ایکول ٹو نجات، ورنہ زندگی ملٹی پلائی بائی دنیا داری موج میلے از ایکول ٹو نار، آگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس خطبے کے ذریعے ہم سب کو آنے والے وقت میں اپنی زندگی میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے، اور جو بات میں نے حق بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میرے منہ سے جذباتی طور پر نکل گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔